عرب آف سپرنگ ایک ایسی تحریک جس نے ملکوں کو مثبت طریقے سے تبدیل کرنے کی بجائے تباہ کر کے رکھ دیا۔ 2010 میں اس کا آغاز ہوا ایک ریڑھی بان سے جسے روز سرکاری آفیسر پریشان کرتے تھے، جس سے تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اس سے ایسی چنگاری بھڑکی جس نے بہت سارے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن ایک انسان اس سے بہت بری طرح متاثر ہوا اور خوفناک انجام تک پہنچا۔ بہت لمبا دور حکومت کا اختتام ہوا۔ اس انسان کا نام معمر قذافی ہے۔ لیبیا کے یہ صدر تھے اور لمبے عرصے تک لیبیا میں انہوں نے حکومت کی۔ قذافی 1942 میں غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ریگستان میں بچپن گزارا۔ جب بھی پریشان ہوتے تو ریگستان چلے جاتے۔ ان کی ماں کا نام عائشہ تھا اور باپ کا نام محمد اسلام بن حمید بن محمد تھا۔ یہ خانہ بدوش تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تب ورلڈ وار 2 چل رہا تھا۔ یہ وار چائلڈ تھے اور شروع سے ہی جنگوں کے قصے سنتے آ رہے تھے۔ یہ بدون تھے۔ عرب میں خانہ بدوش کو بدون کہتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مسجد میں حاصل کی اور اسلام کے بہت قریب تھے۔ بعد میں اسکول چلے گئے۔ اسکول میں سٹی کے بچے آتے تھے تو وہ انہیں ریگستانی بولتے تھے، تو معمر قذافی اس طعنے پر چڑھنے کی بجائے فخر محسوس کرتے تھے اور باقی بدون بچوں کو بھی بدون ہونے پر فخر محسوس کرنے کا کہتے تھے۔ قذافی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھے کہ یورپین کیسے کالونیاں بناتے ہیں اور پھر ان کالونیوں کو اپنے کنٹرول میں کیسے چلاتے ہیں۔ لیبیا میں اٹلی کا راج تھا جو بہت ظالمانہ راج تھا۔ اٹلی کی جانب سے لیبیا کے لوگوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا اور انہیں بے دردی سے مارا جاتا تھا۔ 1961 میں ملٹری اسکول جو بن غازی شہر میں تھا میں داخلہ لیا اور یورپ میں بھی ملٹری ٹریننگ حاصل کی۔ 1945 کی جنگوں میں جہاں بہت سارے ملک آزاد ہوئے، ان میں لیبیا بھی تھا اور کنگ ادریس لیبیا کے بادشاہ بنے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پرو ویسٹرن ہیں اور ویسٹ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ پرو ویسٹ ہونے کی وجہ سے عوام کو ان پر بہت غصہ تھا۔ معمر قذافی عمر مختار نامی شخص سے بہت متاثر تھے۔ عمر مختار ایک فریڈم فائٹر تھا جس نے اٹلی کے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ان کے خلاف جہاد کیا اور اٹلی کو لیبیا سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ قذافی اپنی روایات سے جڑے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے کلچر سے بہت پیار تھا۔ جب یوکے میں آپ فوجی ٹریننگ لے رہے تھے تو وہاں اپنا روایتی لباس پہنا کرتے تھے اور اسی لباس میں یوکے میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ملٹری ٹریننگ میں تو وہ خاص مہارت حاصل نہیں کر سکے، لیکن اپنے کرشماتی کلام سے دوسروں کو آرام سے متاثر کر لیتے تھے۔ اس سے ہی انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ یوکے سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد ادریس کی آرمی میں جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قذافی دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں سے بہت متاثر تھے اور ان جیسا بننے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ 1967 میں اسرائیل کی ایجپٹ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیت لی۔ اس جنگ سے ادریس گورنمنٹ کی اصلیت عیاں ہوگی جو کہ بہت بیکار ثابت ہوئی۔ معمر قذافی 1969 میں ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کنگ ادریس شہر میں نہیں ہوتے۔ یہ سیدھا ریڈیو اسٹیشن پر جاتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ریولیوشن آ گیا ہے اور ادریس کا تختہ پلٹ دیا گیا ہے۔ ادریس اب وطن واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے پہلے لوگوں کا ٹرسٹ جیتا، پھر حکومت کی۔ قذافی نے ریولیوشن کمانڈ کونسل بنائی جس کے تحت لیبیا کے ہر آزاد ادارے کو اپنے متحد کر لیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ لیبیا میں بہت ریفارمز لائے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے۔ بعد میں لیبیا میں آئل ڈسکور ہو گیا اور لیبیا آئل رچ کنٹری بن گیا۔ لیبیا امیر ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لوگوں کا لائف سٹائل بھی بدل گیا۔ قذافی نے لیبیا میں الکوہل اور نائٹ کلب کو بین کر دیا۔
لیبیا کو فلاحی ریاست بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تعلیم، صحت، خوراک اور گھر جیسی بنیادی سہولیات لیبیا کے عوام کو مہیا کیں۔ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو $5,000 دیے جاتے۔ لوگوں کو سود کے بغیر قرضہ فراہم کیا جاتا۔ لیبیا میں بجلی کو بالکل فری کر دیا گیا۔ معمر قذافی امریکہ، جیوز اور UK کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے لیبیا کا جھنڈا فل گرین کر دیا۔ قذافی مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے اور اسلامی بلاک قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان اتحاد کے ساتھ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں اور دشمنوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ قذافی ڈالرز کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنی مسلم کرنسی بنانا چاہتے تھے جو گولڈ میں ہو۔ ڈالرز کرنسی ایک پیپر کرنسی ہے جس کو وہ فراڈ کہتے تھے۔ قذافی اپنی سیدھی سادھی باتوں کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا پر تنقید کی زد میں رہتے تھے، اس وجہ سے دشمن طاقتیں ان کو کریزی قذافی کہتی تھیں۔ کرنل قذافی نے اس وقت ایک پیش گوئی بھی کی تھی کہ دنیا میں ایک وائرس چھوڑا جائے گا جس کی ویکسین پہلے سے موجود ہوگی، لیکن ڈرامہ کیا جائے گا کہ ویکسین ابھی تیار ہو رہی ہے۔ جب بہت لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے تب وہ اپنی ویکسین دنیا کو مہنگے داموں بیچ کر بہت سارا ریونیو اکٹھا کریں گے۔ قذافی جس طرح اسرائیل، امریکہ اور UK سے نفرت کرتا تھا، اسی طرح UK، امریکہ اور اسرائیل بھی اس سے نفرت کرتے تھے اور عرب سپرنگ کا فائدہ اٹھا کر لیبیا میں تھوڑے سے لوگ استعمال کر کے لیبیا میں معمر قذافی کی حکومت کے خلاف بغاوت کروا دی۔ امریکی اتحاد جس میں اسرائیل اور UK بھی شامل تھا، ان چند باغیوں کو جدید اسلحہ فراہم کیا اور ساتھ معمر قذافی کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے، یہ ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے، یہ اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یہ ایک عیاش حکمران ہے اور اس کے بیٹے بھی عیاش اور عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ وہی پروپیگنڈا جو انہوں نے صدر صدام حسین اور اس کے بیٹوں کے خلاف کیا تھا، آخرکار اس بغاوت میں قذافی کو بے دردی سے شہید کر دیا اور جمہوریت کے نام پر لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ قذافی اکثر اپنی سٹیٹمنٹس میں کہتے رہتے تھے کہ دنیا میں ایسی کوئی سٹیٹ نہیں جہاں لیبیا جیسی جمہوریت رائج ہے۔